بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کیونکہ ناقہ صالح کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے اس کی مختلف خصوصیات قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں اس اونٹنی کی خصوصیات کو بیان کیا، اس کے معجزہ ہونے کو بیان کیا۔ اور اب دیکھیں سورہ شعراء کے اندر خداوند عالم نے اس ناقے کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے، آیت نمبر 155 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے۔ یہ تقسیم بندی پروردگار عالم کی جانب سے معین شدہ تھی کہ جسے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ دیکھو یہ پانی اس طریقے سے ہے کہ ایک دن پانی تم لوگ پیو گے اس چشمے سے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ هذه ناقۃ لها شرب، یہ اونٹنی ہے اور اس کے لیے ایک دن کا پانی ہے۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم، اور ایک دن مقرر شدہ جو دن ہے اس کا پانی تمہارے لیے ہوگا۔ یہ قانون معین کر دیا تھا۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بالآخر قتل کر ڈالا۔ اس کی مختلف شقیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے ان کو تکرار کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ہمارے پچھلے گزشتہ درس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کی مختلف خصوصیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر دوسرے جدید جو چند نکات ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اونٹنی کا قتل ہزاروں لوگوں کا قتل کی شمار کیا ہے پروردگار عالم نے، کہ دیکھیں حالانکہ اونٹنی کو قتل ایک آدمی نے کیا تھا اور سب کی طرف خداوند عالم نے نسبت دی کہ اسے سب نے قتل کیا۔ ایک بات اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اونٹنی کا قتل در حقیقت ہزاروں لوگوں کا قتل تھا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پیدا ہوئی تھی اور اسے سب جانتے ہیں، یعنی تمام مکاتب اسلامی نے متفقہ طور پہ اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی، پہاڑ میں سے نکل کر آئی، خداوند عالم نے اس کو معجزے کے طور پر پیدا کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سامنے اس کو پیش کیا تھا۔ اور اس میں ایک دن میں سارا پی جانے کی صلاحیت تھی، سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس اونٹنی کا قتل در حقیقت ہزاروں انسانوں کی تباہی کا سبب بن گیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس اے صاحبان بصیرت ذرا ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ واقعات جو ہیں در حقیقت عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ خداوند عالم نے اسے معجزہ بنا کر پیش کیا تھا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کتنے لوگ اس اونٹنی سے استفادہ کر رہے تھے، اور جب اونٹنی کا قتل ہوا تو آپ دیکھیں کہ سب کے سب اس استفادے سے، اس کے دودھ سے محروم ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ در حقیقت اس کی سیرابی سے جو لوگ در حقیقت محروم ہو گئے، تو قوم نے اس کو قتل کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو محروم کر دیا ہے اس ایک عظیم نعمت سے کہ جسے پروردگار عالم نے لوگوں کے استفادے کے لیے ایک معجزانہ طور پر پیدا کیا تھا اور اسے قرار دیا تھا کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں دوسری بات یہاں پر جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قوم نے اس کو مار ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ ندامت فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ جرم اختیار کر لینے کے بعد اگر انسان اس پر اڑا رہے اور جان بوجھ کر اس جرم کو انجام دے، خصوصاً بعض جرائم ایسے ہیں عزیزان محترم کہ وہاں پہ باب توبہ بند ہو جاتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں توبہ کے راستے پروردگار عالم نے کھولے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ یو ٹرن موجود ہے، لیکن کچھ جرائم ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ قرآن کریم نے ان کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ وہ اتنے سنگین جرم ہیں کہ وہاں انسان کو توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی ہے۔
جب سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اونٹنی کو قتل کر ڈالا تو کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں عیش و عشرت سے زندگی کر لو، انہوں نے قتل کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو نادم ہونے لگے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی در حقیقت وہ اپنے جرم پہ نادم نہیں تھے عزیزان محترم، بلکہ کس چیز پہ نادم ہو رہے تھے؟ ان کی ندامت از روئے توبہ نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ اپنے دلی طور پہ شرمندہ ہو رہے تھے، نہیں عزیزان محترم، بلکہ انہوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی اظہار ندامت کرنے لگے کہ ہم نادم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جرم کرنے کے بعد اور قصداً جرم کر لینے کے بعد انسان اظہار ندامت کرے جبکہ دل سے اس ندامت کی طرف اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو یہ ندامت تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ لیکن ان کی ندامت نے انہیں اب کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جرم پر مصر تھے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حرمت الہی کو پامال کیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت الہی کو پامال کرنے والے جرم اتنے سنگین جرم ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ندامت فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ آپ دیکھیں حرمت الہی کو پامال نہ ہونے دیں۔ پروردگار عالم نے جن قوانین کو بنایا ہے ان قوانین کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی ہستیوں کے خلاف قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، زبان نہیں کھولی جا سکتی، کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا کہ جن کی پروردگار عالم نے حرمت کو محترم قرار دیا ہے، جن کے گھروں کو محترم قرار دیا ہے۔ یعنی ایک طرف پروردگار عالم اس گھر کو محترم قرار دے، پاک و پاکیزہ قرار دے، طیب و طاہر قرار دے، اس گھر کے بارے میں آیت تطہیر نازل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے پاس آئیں اور روزانہ صبح کی نماز کے بعد آنے کے بعد اور نماز سے پہلے اس در پر سلام کریں، یا اہل البیت النبوہ کہہ کر، اور امت اسی دروازے پر آگ لے کر پہنچ جائے، تو آپ دیکھیں پروردگار عالم اونٹنی کو مار ڈالنے والوں کی ندامت کو بھی قبول نہیں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مجرموں کو خداوند عالم معاف کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ان کی نسل کا قتل کرنے والوں کو خداوند عالم معاف کر دے گا؟ نہیں عزیزان محترم، یہ پروردگار عالم کا اٹل فیصلہ ہے۔ ان کی ندامت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور بالآخر انہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دنیا میں پروردگار عالم نے انہیں یہ پیغام دے دیا، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان لوگوں نے در حقیقت حرمت الہی کو پامال کیا، آیت الہی کو نابود کیا، اور ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو لوگ مقدسات الہی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے قاتل ہیں یا ان کے قاتلوں کے طرفدار ہیں، وہ ہوشیار رہیں کہ بہرحال انہیں بھی ایک دن عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا، اور جب وقت معلوم آ جائے گا تو پھر ندامت و پشیمانی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد عزیزان محترم اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ضرورت ہے کہ ہر دھرمی اگر انسان اپنے جرم پر مصر ہو اور اس پر کاربند رہے تو یہ ہر دھرمی جو ہے یہ عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب خطا کار اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے اور توبہ کرنے کے بجائے اپنی سرکشی پر ڈٹا رہے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جبکہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے، مانتا ہو کہ یہ حق ہے، تو اس صورت میں عذاب الہی انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، پروردگار عالم کی نگاہ میں، قرآن کریم کی نگاہ میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں، اصحاب کرام کی نگاہ میں
اہل بیت علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ نہیں جانتی دنیا. بس اگر اس سب کچھ کو جان لینے کے باوجود بھی انسان اگر سرکشی پر ڈٹا رہے اور سر تسلیم خم نہ کرے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، اور جبکہ جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور اللہ کی جانب سے ولایت ان کو ملی ہے، اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو پھر یاد رکھے کہ عذاب الہی انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد ہوا ہے خداوند عالم کی جانب سے کہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، کہ جنہوں نے معجزہ دیکھ لینے کے باوجود اس کی توہین کی، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کو نقصان پہنچایا، تو عذاب نے ان کو گھیر لیا. توجہ فرمائی آپ نے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ کے چند چھوٹے چھوٹے پیام جو اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں. آیت نمبر 155 سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 سے 158 تک، مقدسات الہی کی طرف سوء قصد کرنا ممنوع ہے. ولا تمسوها بسوء، آیت نمبر 156 میں یہ بات موجود ہے. خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا. نمبر 2، مقدسات کی توہین اور ان کی جانب سوء قصد عذاب الہی کا باعث بنتا ہے. اگر جس نے بھی ان کی طرف سوء قصد کیا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ فَيَأْخُذَ عَذَابُ يَوْمٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس تمہیں سخت عذاب گرفت میں لے لے گا. تیسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ہٹ دھرمی عذاب کا باعث ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اس لیے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی، بس انہیں عذاب نے گھیر لیا. اور چوتھا نقطہ یہ کہ آیت الہی و مقدسات کی توہین کے بعد ندامت عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ قانون پروردگار عالم نے دیا ہے. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں شرمندہ ہوئے، لیکن پھر عذاب نے انہیں گھیر لیا. تو عزیزان محترم، جب اونٹنی کو ذبح کرنے کے باوجود کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک نشانی بن کر آئی تھی، اس کا ذبح کر دینا، اس کا نہر کر دینا، اسے قتل کر دینا، اسے نابود کر دینا ان قوم کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، تو جو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، ان کے لال کو گھیر کر مار دینے والوں کو خداوند عالم کے عذاب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی. وہ ندامت کے باوجود مستحق عذاب ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا فیصلہ عزیزان محترم، توجہ فرمائی آپ نے. اب توجہ فرمائے، دیکھیں سورہ قمر آیت نمبر 27 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا مُرْسَلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں. یہ پروردگار عالم نے اعلان کیا سورہ قمر کے اندر، 54 نمبر سورہ ہے. لہٰذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو. اب دیکھیں کہ اسی ناقہ صالح کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہ جو قوم سمود ہے، اس کی سخت آزمائش کی ہے پروردگار عالم نے. قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی وجہ سے سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ بعد والی آیت میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ علاقے کا پانی تقسیم کیا جائے. ایک دن سارے علاقے کے لوگ چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی. لہٰذا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اور جب یہ پانی پینے چشمے پر جاتی تھی تو کسی حیوان کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چشمے کے قریب ہی پہنچ جائے. توجہ فرمایا آپ نے. جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ اونٹنی سے حسد کرنے لگے. یہ نقطہ ہے کہ بھئی یہ عجیب اونٹنی ہے، دیکھو ہمارے جانور جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے، اور وہ سب کے سب ان کے پیر گویا آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، رک جاتے تھے. تو اس طریقے سے ان میں ایک حسد کا مادہ پیدا ہونے لگا اور وہ حسد کرنے لگے. بس اس سرکش قوم نے بالآخر اس اونٹنی کا کام تمام کر دیا حسد کی بنیاد پر کہ یہ اس تک پہنچ رہی ہے اور سارے جانور پیچھے کھڑے ان کے اپنے. اللہ نے اس قوم کا اس اونٹنی کے پانی پینے کے ذریعے امتحان لیا ہے، جس میں یہ لوگ ناکام ہوئے اور ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. بس عزیزان محترم، یہاں پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر قوم کا امتحان
الگ الگ انداز سے پروردگار عالم نے لیا ہے۔ توجہ فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، قوم سمود، اس کا امتحان کس چیز کے ذریعے؟ ایک اونٹنی کے پانی پینے کے ذریعے خداوند عالم نے امتحان لے لیا۔ تو حضرت انبیاء کی قوموں کے امتحان مختلف انداز سے لیے، ہمارا بھی امتحان مختلف انداز سے لیا۔ ان کا امتحان اونٹنی کے ذریعے تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا امتحان ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے لیا ہے پروردگار عالم نے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی قوم کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں عزیزان محترم، ایک میرے کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، میری اطرت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرتے ہو۔ اور کب ڈراتے رہے قوم کو مسلسل کہ دیکھو خبردار خبردار خبردار، میرے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں خبردار رہنا اور خدا سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہی میرے اہل بیت اور کتاب خدا حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ کیوں متوجہ کر رہے تھے اس بات کی طرف؟ یہ امتحان کا ذریعہ تھا کہ قوم ان پیغمبر کے چلے جانے کے بعد کس طریقے سے ثبوت پیش کرتی ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن کیا کیا ہے قوم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کہ جو سے قرآن کریم کے ساتھ جن اہل بیت علیہ السلام کو کر کے گئے تھے، کیا قوم نے واقعاً اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جو قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے؟ جس طرح سے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، کیا ان کی حرمت کو محفوظ رکھا یا پامال کیا؟ آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت زہرا فاطمہ کبریٰ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ کیا کیا قوم نے؟ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا قوم نے؟ کیا ان کی حرمت کو محفوظ رکھا؟ نہیں عزیزان محترم۔ کیا امام حسن، کیا مولا کائنات کے لیے نہیں فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں؟ کیا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے اس سے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا؟ کیا یہ باتیں نہیں فرمائی تھی حضور نے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ فرمایا۔ کیا قوم نے نہیں سنا تھا؟ نہیں سنا۔ آج تک یہ حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر اس وقت لوگوں کے سامنے موجود نہیں تھیں تو پھر ہم تک کیسے پہنچی عزیزان محترم یہ ساری حدیثیں؟ یعنی لوگوں میں اتنی مشہور و معروف یہ روایات تھیں کہ آج صحیح ستہ کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر، کتب اربع کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ تمام مکاتب فکر نے ان احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر زینت نہیں دی، یقیناً دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے۔ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، علیہم السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں؟ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ پھول کی نسبت کیوں دے رہے ہیں؟ پھول کو آپ دیکھیں کہ کتنی احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے عزیزان محترم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پھولوں کی پتیاں بکھر کے رہ جائیں۔ کیا قوم نے ان پھولوں کا تحفظ کیا؟ ان کی حرمت کو محفوظ رکھا؟ نہیں عزیزان محترم۔ کام کیا کیا ہے قوم نے؟ ایک پھول کے جنازے پر تیر برسائے ہوئے ہیں اور دوسرے پھول خود تیروں کے اوپر اس کا جنازہ روکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی عجیب بات کربلا کے میدان میں کہی ہے، جناب علی اصغر کو دیکھ کر، ہاتھوں پر ننھے سے بچے کا لاشا ہے، تیر لگا ہوا ہے۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بارے میں دیکھیں کیا کیا اقوال موجود ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے تلوار سے ذبح کیا گیا تھا۔ شدت دیکھیں آپ، امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ میرا یہ بچہ، یہ ششماہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں کہا میرے مولا نے یہ کہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے؟ کیوں نسبت دے رہے تھے ناقہ صالح سے امام حسین علیہ السلام اپنے اس ششماہ بچے کو؟ تو آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی کا جا کے تجزیہ کریں کہ اس اونٹنی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس قوم نے کیا کیا تھا جو مولا امام حسین علیہ السلام روز عاشور کربلا میں
اپنے ششماہ بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ اس اونٹنی کے بارے میں مفسرین نے کیا لکھا. بعض نے کہا کہ اسے تلوار سے قتل کیا گیا تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ پہلے اسے تیر کا نشانہ بنایا گیا، پھر تلوار سے اس پر حملہ کیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں علی اصغر کی شہادت کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. جی ہاں عزیزان محترم، قتل ناقہ صالح اور شہادت علی اصغر میں شباہت پائی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بالا تر ہے کہ حرملہ نے پہلے جناب علی اصغر کے تیر سے شعبہ مارا ہے. پھر عصر عاشور جب عمر سعد نے دیکھا کہ ایک سر کم ہے تو فوج سے کہا کہ حسین نے پشت خیمہ کہیں اصغر کو دفنایا تھا. عزیزان محترم توجہ فرمائیں، تلاش کرو تو سپاہی نیزے لے کر زمین کربلا میں گاڑتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک نیزے کی انی میں الجھا ہوا علی اصغر کا ننھا بدن نکل کر باہر آ گیا، اور تیسری مرتبہ علی اصغر پر تلوار سے وار کیا گیا. علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا گیا. توجہ فرمائی آپ نے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو ناقہ صالح سے زیادہ سخت ترین انداز میں جو ہے شہید کیا گیا. اب اس سورہ کے جو سورہ قمر ہے، اس کے دو پیام بس میں آپ کے سامنے بات کو ختم کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے ذریعے امتحان لینے کا اہتمام کیا ہے مختلف قوموں سے. وہ کسی بھی چیز کے ذریعے امتحان لے سکتا ہے. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً، ہم نے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجی ہے، ہم ایک امتحان کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں اونٹنی کے ذریعے امتحان لے لیا پروردگار عالم نے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امر الہی میں انتظار اور صبر سے کام لینا چاہیے. فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ. توجہ فرمائیے آپ نے. بس عزیزان محترم ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کر اپنی بات کو مکمل کروں. توجہ فرمائیں، اور سورہ شمس کی یہ آیت نمبر 13 ہے اور اسی پر ہماری گفتگو ختم ہوگی. توجہ فرمائیے گا کہ آیت نمبر 13، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. اس کے بعد والی آیت کو بھی ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 14 کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کے پیر کاٹ ڈالے. تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا. دیکھیں قوم کو نابود کر دیا. نبی خدا کی نافرمانی اور اہل بیت پر ظلم کا انجام دیکھیں کہ آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ قوم نے نافرمانی کی تو خداوند عالم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا، انہیں عذاب میں گرفتار کیا. توجہ فرمائیے گا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ دیکھو اس ناقۃ اللہ اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، اس پر ظلم و ستم نہیں کرنا، یہ بات طے ہے. لیکن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور آپس میں منصوبہ تیار کیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالتے ہیں. اور انہوں نے منصوبہ تیار کرنے کے بعد اس اونٹنی کو بالآخر ذبح کر ڈالا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ عظیم کے سبب ان پر سخت عذاب نازل کیا عزیزان محترم، اور انہیں بالکل نابود کر کے برابر کر دیا. توجہ فرمائیے آپ. بس یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم اور امت کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں خبردار کیا تھا اور فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، جیسا میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت، ان سے متمسک رہنا. اور اسی طرح سے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے. اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بے شمار احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ سنی منابع میں موجود ہیں کہ جن میں آپ نے امت کو اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں متنبہ ہوشیار کیا. لیکن افسوس امت نے نبی کے چلے جانے کے بعد
کون سا ستم تھا جو خاندان رسالت پر نہیں کیا؟ کہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ستم نہیں ہوا؟ خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آگ نہیں لے کر آئے؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر ستم نہیں ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر نہیں برسائے گئے؟ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہیں کیا گیا اور تشدد کر کے ان کو ذبح نہیں کیا گیا؟ تو یہ سب ظلم و ستم کرنے والے اور ان ظالموں کی طرفداری کرنے والے ناقص والے سے سبق لیں کہ وہ ہرگز معاف نہ کیے جائیں گے، اور اللہ ایک دن ان تمام مظالم کا حساب لے گا اور ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ بس عزیزان محترم، ان آیات سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے اونٹنی اور اس کی سیرابی کا حکم دیا تھا، فقال رحم رسول اللہ کہ اسے سیراب ہونے دو۔ نبی کی نافرمانی گناہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا فَعَقَرُوهَا بِذَنبِهِمْ، اور انہوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے، ان کا گناہ کیا تھا؟ نبی کی نافرمانی۔ نمبر 3 نقطہ جو ہے وہ ذہن میں رہے یہ پیام کے عنوان سے، کہ مقدسات جیسے اونٹنی ہے یہاں پر، اس کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، بِذَنبِهِمْ۔ نمبر 4 گناہ عذاب الہی کا باعث ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، پس پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو عزیزان محترم، ان آیات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے پیام پوشیدہ ہیں۔